اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ مذہب کو چھوڑ کر پڑھے لکھے لوگوں کی طرف جا رہی، جن کو عرف میں پڑھا لکھا کہا جاتا ہے، حالانکہ ان میں تو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. وہ خود سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ کو کہاں سے سمجھائیں گے؟ وہ اتنا بڑا سائنسدان اسٹیفن، کیا نام تھا یار اس کا جس کا انا للہ ہو گیا، اسٹیفن ہاکنگ، کتنا بڑا سائنٹسٹ تھا. اس کی کھوپڑی نے اس کو غلط گائیڈ کیا خدا کے معاملے میں. انسان کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے لیے سب سے اہم سوال یہ نہیں ہے کہ خربوزہ کھانا ہے کہ آم کھانا ہے یا گوشت کھانا ہے، کیا کھانا ہے. ہمارے لیے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود سے بنے. اور اگر کسی نے بنایا ہے تو بنانے کا کوئی مقصد تھا یا ویسے ہی بنا کے چھوڑ دیا؟ اور اگر کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد کیا ہے؟ دنیا میں ہم آئے ہیں تو اگر ہم خود سے آئے ہیں تو ہمیں ان سوالات کے جوابات کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ اتفاق سے کوئی چیز بن گئی تو جاؤ جو مرضی کرو. ایک ایتھیسٹ نے سوال کیا خدا کے بارے میں، ایک مشہور ایتھیسٹ ہے، بہت الٹے سوالات کر کے لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالتا ہے. سوال یہ کیا کہ یہ جو مسلمان کہتے ہیں خدا ہے اور اس نے جہنم بنائی، اس نے جنت بنائی، اگر تم اس کی عبادت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، عبادت نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں. تو اس نے کہا کہ کامن سینس کی بات ہے کہ خدا اگر ہے تو اس کو کیا پڑی لوگوں کو جہنم میں ڈالے. یہ تو بچے ضدی ہوتے ہیں نا کہ مجھے یہ کھلونا چاہیے، نہیں ہوگا تو میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. تو خدا کو اپنی عبادت کی اتنی پرواہ پڑی ہوئی ہے کہ یار میرے سامنے سجدہ کرو، نہیں تو آگ میں پھینک دوں گا. تو کیا معاذ اللہ خدا کا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ جو اس کی عبادت نہیں کرے وہ اٹھا کے آگ میں ڈال دے گا؟ یعنی دنیا میں اگر اولاد باپ کی ایسی نافرمانی کرے تو باپ کا ظرف بعض دفعہ بڑا ہوتا ہے، کہتا ہے جا بیٹا میں نے تجھے پیدا ہو گیا، جا چھوڑ یار، جا جو لائف کو انجوائے کر، مجھے ٹینشن نہ دے، بس یہی کرے گا نا بہت زیادہ. اور ظرف چھوٹا ہوگا تو چمبے لگائے گا اس کے. ظرف کی ڈیفینیشن یہی ہے نا کہ آپ میں برداشت کتنی زیادہ ہے. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرتے ہو یا اس کو سیریس لیتے ہو. آج کل اس کو ظرف کہتے ہیں، اٹ از کالڈ ظرف. تو اللہ کا ظرف کیا اتنا چھوٹا ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، نہیں کرو گے تو اس کو اتنا غصہ آتا ہے، بھائی مجھے کیوں نہیں مان رہے، مجھے سجدہ کیوں نہیں کر رہے، مجھے چھوڑ کر بت کے سامنے کیوں جھک رہے ہو. یعنی ان کا کہنا ہے اللہ اگر ہے، بالفرض اگر اللہ ہے تو اس کا ظرف اتنا بڑا ہے، وہ ان چھوٹی موٹی چیزوں پہ وہ نہیں، اس کو ٹینشن نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. جو بھی باطل لوگ اعتراضات کرتے ہیں نا، انہی کے اعتراض میں اس کا جواب موجود ہوتا ہے. یعنی آپ اللہ کا ظرف بنا رہے ہو بڑا، اور بڑے ظرف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ غلطیوں پہ آپ کو سزا نہ دے. یہ غلطی ہے نا کہ خدا نے بنایا، وہ کہہ رہے میری عبادت کرو، آپ پھر بھی عبادت نہیں کر رہے، یہ غلطی ہوئی نا. غلطی، اس کو غلطی تو سب مانیں گے. نہیں آ رہا سمجھ میں، تو رہنے دو یار. دیکھو اس کو جب خدا کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو، 5 ٹائم نماز پڑھو اور رمضان کے روزے رکھو اور میری توحید کے قائل ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یہ غلطی ہے نا. لیکن ان کا کہنا یہ تھی، اس کا ملحدین کا، کہ خدا اس غلطی پر ایسا نہیں ہے کہ وہ ضدی بچوں کی طرح، جیسے بچے ضدی ہوتے ہیں نا، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ نہیں دیا تو پھر ہم یوں کریں گے اور ایسے، تو اللہ بھی غصے میں آ رہا ہے، میں پھر جہنم میں پھینکوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا. تو اس کا مطلب معاذ اللہ کا ظرف ایسا ہی ہے جیسے بچوں کا ظرف ہوتا ہے. یعنی اللہ غلطیوں پہ اتنی سی غلطیوں پہ اتنی بڑی بڑی سزائیں کیوں دیتا ہے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ غلطیوں پہ سزا نہیں دے گا. تو ان لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو چونکہ اللہ کی آپ کے دل میں اہمیت نہیں ہے نا، کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی توحید آپ کی نظر میں یہ غلطی کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس بیس پہ اللہ کا انکار کر دیں یا اللہ کی جہنم کا انکار کر دیں تو پھر کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو آپ کی نظر میں بھی بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں. پھر اللہ پہ یہ الزام آئے گا کہ ایک انسان جو 100 انسانوں کو قتل کرتا ہے،
اس دنیا میں ایسے مجرم بھی ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے پیسوں کی لالچ میں. ایسے مجرم بھی ہیں جنہوں نے 1,00,000 روپے کی خاطر اپنی دادی نانی اپنے باپ کو قتل کیا ہے. ایسے مجرم بھی ہیں دنیا میں. ایسے مجرم بھی ہیں جنہوں نے لاکھوں انسانوں کا خون بہایا ہے. اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ کا نظام ایسا کرپٹ نظام ہے کہ اس نے بنا کے چھوڑ دیا, لیکن آخرت میں سزا کا کوئی تصور اس نے نہیں رکھا. دنیا میں تو سزا ملتی نہیں ہے, وہ تو لاکھوں میں کسی ایک کو ملتی ہے, اور وہ بھی پوری سزا کبھی بھی نہیں ملتی. ایک دیکھو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو ایٹم بم گرایا گیا اور لاکھوں معذور بچے پیدا ہوئے, جنہوں نے یہ جرم کیا تھا, کیا ان کو دنیا میں سزا ملی ہے؟ بلکہ وہ اس بم برسانے کے بعد دنیا کی سپر پاور بن گئے, اور آج جاپان بھی ان کو سلوٹ کر رہا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. وہ اسی وجہ سے تو انہوں نے ایٹم بم گرائے تھے کہ ان کو پتا تھا اس سے بدنامی تو ہوگی, لیکن نام بھی اسی سے ہوگا. ٹھیک ہے نا, شاعر نے کہا ہے نا, بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. آج جاپان بھی سلوٹ کس کو کرتا ہے؟ امریکہ کی پالیسیوں پہ چلتا ہے. وہ کوئی سزا نہیں ملی, بلکہ اور فائدہ ہو گیا. اور اگر سزا مل بھی جاتی تو جہاں لاکھوں انسان جو معذور پیدا ہو رہے ہیں, اور پتہ نہیں کب تک ہوتے, ابھی بھی ہوتے ہیں, تو ایک انسان کو آپ کتنی سزا دے سکتے ہیں؟ اگر ایک جس نے یہ پالیسی بنائی ہوگی, جس نے یہ کام کیا ہوگا, یا اس پائلٹ پہ اگر آپ ڈال دیں جس پائلٹ نے بم گرایا, اس کو کیا سزا ملی؟ بہت زیادہ ایک گردن اڑا دی جاتی, قتل ہو جاتا, ختم. یہ پوری سزا تھوڑی ہے. دیکھو ایک انسان اس دنیا میں ایک عام آدمی کو قتل کرتا ہے, کسی چرسی کو, دنیا میں اس کی سزا بھی پھانسی کا پھندا ہے. ایک انسان اپنے باپ کو قتل کرتا ہے, دنیا میں اس کی سزا بھی پھانسی کا پھندا. ایک اپنی ماں کو قتل کرتا ہے, اس کی سزا بھی پھانسی کا پھندا. ایک ملک کے سربراہ کو قتل کرتا ہے, اس کی سزا بھی پھانسی کا پھندا. حالانکہ ان تمام قتلوں کی نوعیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور یہ بھی جب ہے جب اصل قاتل پکڑا بھی جائے اور اس کو پھانسی پہ لٹکا بھی دیا جائے, ورنہ ہوتا ہی ہے کہ قتل کوئی اور کرتا ہے, پکڑا کوئی اور جاتا ہے. تو خدا اگر نہیں ہے اور خدا نے جہنم نہیں بنائی, اس کا مطلب پھر خدا معاذ اللہ غلط ہے کہ اس نے انسانوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیا اور ان کو بے لگام کر دیا کہ جو چاہے کرتے پھرو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دنیا میں دو نظریے ہیں, خوب یاد رکھیں. ایک نظریہ یہ کہ آخرت میں جزا و سزا نہیں ہے, ایک یہ ہے کہ ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہے, اور اسلام کے علاوہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہے. جو اسلام جو کہتا ہے نا کہ ہے, اس پر جتنے اعتراضات ہوتے ہیں, اس سے زیادہ اعتراضات ان لوگوں پر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جزا و سزا نہیں ہے. ان کا مطلب انسان جو مرضی کرتا پھرے, اسے انسان اس کی کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں, کوئی معیار ہے ہی نہیں. آخرت میں سب معاف ہے, کیونکہ مر کے مٹی ہو کے کیا ہو گئے, ختم. یہ خدا کی قسم زیادہ, اگر اللہ ہے تو پھر یہ اللہ پر اس سے بھی بڑا الزام ہے. ملحد نے اللہ پہ کیا الزام لگایا کہ خدا اپنی عبادت نہ کرنے پر جہنم میں ڈال دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمانوں نے جھوٹ کہا ہے, کوئی جہنم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کروڑوں انسانوں کو قتل کر دو پھر بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا وہ. یہ زیادہ بڑا الزام ہے. بہت مشکل ہے بھائی. اس کا مطلب پہلا جو الزام آپ لگا رہے تھے نا, وہ اس کو آپ الزام سمجھ رہے ہو, حقیقت میں وہ الزام نہیں ہے. کیونکہ جرم کی نوعیت, جرم کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی, جرم کی کیفیت دیکھی جاتی ہے. ایک انسان 10 لوگوں کو قتل کرتا ہے, وہ اجنبی ہیں, اور ایک اپنے باپ کو قتل کرتا ہے. باپ کا قتل کرنے والا ایک شخص کو قتل کیا, لیکن اللہ کی نظر میں یہ بڑا مجرم ہے ان لوگوں سے جنہوں نے 10 انسانوں کو قتل کیا, کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا نا. تو اسی طرح یاد رکھو کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس کائنات کو بنانے والے کی نافرمانی کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں جتنا گہرا ریلیشن ہوتا ہے نا, جرم کی نوعیت اتنی زیادہ بڑھتی ہے. جتنا گہرا ریلیشن ہوگا جرم کی نوعیت اتنی بڑھے گی. آپ ایک اجنبی کو قتل کر دیں جس کو آپ جانتے نہیں ہو, آپ نے پیسے چھیننے کے لیے اس کو مار دیا, یہ بھی بڑا جرم ہے. لیکن آپ اپنے قریبی دوست کو قتل کر دیں جس کے ساتھ وفاؤں کے وعدے تھے, جس کے آپ پر بڑے احسانات تھے, اس نے آپ کو جاب دلائی, اس نے یہ کیا, اس نے آپ کو باہر بھجوایا, اس کو قتل کریں گے, جرم کی نوعیت کیا ہو گئی؟ بولو, بڑھ گئی. کیونکہ اس سے آپ سے کیا ہے, ریلیشن ہے.
لوگ وہ آپ کو تانے دیں گے یار اس پہ تو کم از کم ہاتھ نہ اٹھاتا. جتنا قریبی رشتہ ہوتا چلا جائے گا. پھر سب سے قریبی والدین کا رشتہ ہوتا ہے. ان کو ماریں گے تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے, آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو سب سے زیادہ جو ریلیشن انسان کا ہے نا, خدا یہ کہتا ہے, اللہ یہ کہتا ہے, اگرچہ ملحدین کی یہ سمجھ میں نہیں آتا, اللہ یہ کہتا ہے کہ سب سے قریبی ریلیشن جو ہے اللہ کا بندوں کے ساتھ ہے. مخلوق اور خالق کا رشتہ, اس سے قریب رشتہ کوئی ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہ کریٹر ہے, اس نے بنایا ہے تمہیں. وہ نہ ہوتا وہ تم نہیں بنتے, اس نے اپنے ارادے سے تمہیں بنایا, تم اتفاق سے نہیں بنے ہو. یہ جو آج کل ایک نعرے لگائے جاتے ہیں نا کہ انسانیت کا رشتہ سب سے پہلے, مذہب بعد میں, یہ بہت سنا ہوگا آپ نے نعرہ کہ بھئی مذہب کیا ہے بعد میں, سب سے پہلے کیا ہے انسانیت. تو اس کا ایک صحیح مطلب ہے اور ایک غلط مطلب ہے. صحیح مطلب تو یہ ہے کہ انسانیت کا رشتہ, مذہب نے بھی انسانیت کا رشتہ ہمیں بتایا, غیر مسلموں کے بھی حقوق مذہب نے ہمیں بتائے ہیں. تو مذہب یہ یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے ہی نہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مذہب کا رشتہ پہلے, انسانیت کا رشتہ پہلے اور مذہب کا بعد میں, یہ لفظ اس لیے غلط ہے کہ جب آپ مذہب کے رشتے میں جڑتے ہو تو وہ خود بخود آپ کو انسانیت کے رشتے میں پرو دیتا ہے خود بخود, اور وہ خود غیر مسلموں کے یعنی جو آپ کے مذہب میں نہیں بھی ہیں ان کے حقوق آپ کو خود بخود زیادہ اچھی طرح سکھا دیتا ہے. لیکن جو لبرل لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں نا, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرنا پڑے تو انسان پہلے ہے, کیونکہ خدا کا تصور مذہب لے کر آتا ہے نا, تو مذہب کیا ہے بعد میں ہے, تو انسانیت پہلے, مذہب کو ایک طرف رکھو. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو یہ غلط ہے, اس لیے کہ مذہب اگر صحیح مذہب ہے نا, غلط مذہب نہیں ہے, تو وہ آپ کو خالق کے حقوق سکھا رہا ہے, اور خالق اور مخلوق کا رشتہ پہلے ہے اور مخلوق کا آپس میں رشتہ بعد میں ہے. بہت مشکل ہے بھائی اس زمانے میں, یو پی ایس پہ بات سمجھانا تو اور بھی زیادہ مشکل. جنریٹر پہ پھر بھی آسان ہے, جنریٹر پہ بات سمجھانا آسان ہے, یو پی ایس پہ اور مشکل. اور پنجاب میں بات سمجھانا آسان ہے اس موسم میں, کے پی کے میں بھی آسان, کراچی میں اس لیے مشکل کہ گرمی بہت ہے. تو 3-4 مشکلات کے ساتھ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آج دیکھ لو, آپ اگر کہیں شادیوں میں مکس گیدرنگ ہے, آپ کہتے ہو بھائی میں نہیں جاؤں گا, تو پورا خاندان آپ کے خلاف ہو جاتا ہے کہ رشتہ داروں کے بھی کیا ہوتے ہیں حقوق, انسان پہلے ہے مذہب بعد میں. بھائی خدا منع کر رہا ہے, بے حیائی کو اللہ پسند نہیں کرتا, تو خالق کا رشتہ پہلے. اپنے ابا سے بولو ابا آپ کی نعمت بھی مجھے اللہ نے دی ہے, آپ کو اللہ نے ابا بنایا ہے. ماں سے بولو آپ کو اللہ نے اماں بنایا ہے, اگر اللہ آپ کو اولاد نہ دیتا تو آپ کو میری ماں بننے کا شرف حاصل نہ ہوتا, تو اللہ پہلے ہے. یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, گھننے بنے ہوئے ہیں, گھننے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا مولوی کوئی الگ سی چیز ہے, مخلوق ہے, پتہ نہیں کہاں سے کس قسم کی عجیب عجیب شلواریں ان کی آدھی آدھی پنڈلیوں تک ہوتی ہیں, پگڑیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں, کیپ لگاؤ, چشمہ. میں تو کیپ بھی لگاتا ہوں, چشمہ بھی لگاتا ہوں, کہ اسلام میں منع نہیں ہے. میں اب اپنا نا حلیہ تبدیل کر کے نکلتا ہوں, کیونکہ میرے پیچھے 20 لوگ پڑ جاتے ہیں سیلفیاں میں, چلنا پھرنا مصیبت بن گئی. اب میں کیا کرتا ہوں بھائی, ذرا کیپ شیپ لگائی, کالا چشمہ لگا کے ڈرائیو کر رہا ہوں گاڑی. تو ایک دن میں نے وہ ہٹا دیا. میں نے کہا اس طرح یہ تو ہے کہ پکڑے نہیں جائیں گے, حلیہ چینج ہو گیا, لیکن اگر پکڑے گئے تو پھر وہ 10 لوگ اتنی ٹینشن نہیں دیتے اتنا, جس نے پہچانا وہ کہے گا ان مولوی کو دیکھو, پتہ نہیں فلم دیکھنے جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں یہ. وہ کیپ لگائی ہوئی ہے, چشمہ لگایا ہوا ہے, کار بہترین سی ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں, یہ پتہ نہیں کوئی فلم دیکھنے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا یار اس میں چانس کم ہے پہچانے جانے کا, لیکن جس نے پہچان لیا وہ چھوڑے گا نہیں, وہ فوراً تصویر ڈال دے گا, یہ دیکھو ان کو دیکھو مولوی صاحب, کسی حال میں چین. حالانکہ بھائی وہ کیپ لگانے سے کیوں پابندی تھوڑی ہے, کچھ بھی پہن سکتے ہو آپ, نہ اللہ کی طرف سے پابندی ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے. چشمہ بھی لگا سکتے ہو آپ دھوپ میں, یا اس لیے بھی لگا سکتے ہو, لیکن لوگوں کے ذہن میں مولویوں کا ایک پتہ نہیں کس طرح کا کھوپڑی میں ایک تصور بٹھا دیا گیا ہے, اور اسی وجہ سے لوگوں کو مولویوں سے وحشت بھی ہوتی ہے کہ مولوی نہیں بننا بھائی, مولوی نہیں بننا, نہ اپنے بچوں کو بنانا ہے, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ یار وہ تو کسی کام کا رہے گا ہی نہیں, اس کا تو ایک مخصوص ڈریس ہوگا, مخصوص حلیہ ہوگا, ہاتھ میں تسبیح ہوگی, اچھی بات ہے تسبیح ہاتھ میں ہونی چاہیے, لیکن اگر نہیں ہے تو بھائی ہو سکتا ہے انگلیوں پہ پڑ رہا ہو, وہ اللہ کا نام لے رہا ہو,
میرے علم میں تو نہیں ہے کہ صحابہ کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی تھی, ویسے ہی صبح شام اللہ کا ذکر کر لیں, اور رکھ لیں تو اور اچھی بات ہے, یاد رہتا ہے انسان کو, نہ رکھیں تو بھی ٹھیک ہے. تو اس حلیے سے لوگوں کو بڑی وحشت ہوتی ہے, کیونکہ ڈر ہے کہ یار کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. مولانا ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا, جو سچی مچی کے, وہ آپ سے زیادہ تفریح کرتے ہیں, کیونکہ ان کے ڈپریشن میں نہیں ہوتے, وہ سکون میں زیادہ ہوتے ہیں. ہاں ڈپریشن اگر ہوتی ہے تو پبلک کی وجہ سے ہوتی ہے کہ یار یہ نہیں کہیں چھوڑیں گے آرام سے, یہ فلم دیکھنے نہ جائیں بس, اتنا نہ براڈ مائنڈڈ بنے. تو ساری تفریحات جائز ہیں, ساری زینت کی چیزیں جائز ہیں. تو ایک عجیب سا دماغ میں, خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کتنی صاف ستھری بات ہے کہ بھائی جس نے پیدا کیا اس کا رشتہ پہلے اور مخلوق کا رشتہ اس کے بعد. کامن سینس کی بات ہے یا نہیں؟ یا تو بولو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا, تو یہ بات نا کسی نے پیدا نہیں کیا, یہ زیادہ بے وقوفی کی بات ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو سینس لیس, وہ جو میں جس سائنسدان کی بات کر رہا تھا. اب آپ بتاؤ کہ اتنا ذہین سائنسدان جو خلاؤں کے راز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اور ایسی چیزیں لے کر آ رہا ہے, وہ روبوٹ کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ خود سے بنا ہے, اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آ گیا. یہ کھوپڑی میں آنے والی بات. دیکھو اگر انسان خود سے اتفاق سے وجود میں آیا تو ایک چیز بن جاتی نا, مرد الگ بن رہا ہے, عورت الگ پیدا ہو رہی ہے, اور دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں, اور ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے, ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے. ایسی انسٹالیشن یار آٹومیٹیکلی, خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ یہ خود بخود ہوا ہے. یہ ہو نہیں سکتا. کیسا نظام جڑا ہوا ہے نا, بہترین ترتیب سے چل رہی ہے زندگی. ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے, ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ. یہ کیا ارتقاء کا نتیجہ ہے یہ؟ یعنی نیچر اتنی ذہین اور سمجھدار ہے کہ نیچر نے اپنے آپ کو ایسے تمیز سے ڈھالا ہے نا کہ جاپان کے سائنسدان بھی اب تک ایسا روبوٹ تیار نہیں کر سکے. کیا کھوپڑی ہے یار نیچر کی, جبکہ نیچر کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ تو کہتے ہیں یہ نیچرل ہے نا, یہ خود بخود ہو رہا ہے, یہ نہیں نیچر یہ کر رہی ہے. تو نیچر کا دماغ, جبکہ یہ کہتے ہیں نیچر کوئی چیز ہی نہیں ہے. چیز ہی نہیں ہے تو کھوپڑی کہاں سے آئی, اس کے بعد دماغ کہاں سے آیا, اتنی سمجھدار کہاں سے ہو گئی؟ اس کا مطلب نیچر کسی نے بنائی ہے, ایک ترتیب پہ بنا کے اس نے اس نیچر پہ, نیچر کا بنانے والا کوئی ہے. نیچر خود بخود یہ کام نہیں کر سکتی. لوگ کہتے ہیں نا یہ نیچرل ہے, مرغی 21 دن انڈوں پہ بیٹھتی ہے, اس سے چوزے نکلتے ہیں. گورا کیا کہتا ہے یہ کیا ہے؟ نیچرل. بھائی یہ تو نیچرل پروسیس ہے, مرغی بیٹھے گی, کڑک ہو جائے گی. ابے یہ کہاں سے مرغی کے نیچر نے مرغی کو سکھا دیا کہ تو نے پہلے انڈے دینے, پھر 1-1.5 مہینے بعد تیرا کھوپڑی گھومے گی, تجھے اعتکاف کا شوق پیدا ہو جائے گا. حالانکہ نہ رمضان آیا نہ شوال آیا. ہم اگر اعتکاف پہ آتے ہیں تو مولوی صاحبان نے اعلان کیا ہوتا ہے بھائی رمضان کا آخری عشرہ ایک جگہ کڑک ہو کے بیٹھ جاؤ. کڑک کہتے ہیں نا اس کو جو مرغی انڈوں پہ بیٹھتی, مختلف زبانوں میں مختلف کہا جاتا ہے, یہاں کراچی میں کڑک کہا جاتا ہے. مرغی کو اتنی سینس ہے کہ یار انڈے دینے کے بعد پھر اس پہ ایک خاص کیفیات آئیں گی, بس وہ کہیں حجرہ تلاش کرے گی, کہیں چھپڑ میں مجھے بٹھا دو, اللہ کا واسطہ مجھے کہیں بٹھا دو, اس کے نیچے انڈے رکھ دو, خوشی سے پاگل ہو جائے گی وہ. 21 دن تک ان انڈوں کے اوپر 24 گھنٹے بیٹھتی ہے, پھر ان انڈوں کو گھماتی بھی ہے چونچ سے کہ بھائی یہاں سے اس کی سکائی ہو گئی, اب تھوڑا سا. او بھائی اس کو کون سکھا رہا ہے, کون سے انسٹیٹیوٹ میں اس نے ٹریننگ لی ہے؟ گورا کہہ دیتا ہے نیچر. تو نیچر کے پاس اتنی کھوپڑی ہے کہ اس نے مرغی کو یہ سب کچھ سکھایا. پھر جو اس سے چوزے نکلتے ہیں, کیسے ان سے محبت کرتی ہے, کیسے ان کو پروں میں ہو بھائی, اس کے بعد اس کی ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے مرغی کی. میں نے تو مرغیاں بہت پالی ہیں نا. ایک مرغی میں اپنے گھر میں لے کر آیا تھا, وہ بیچاری ذرا کمزور سی تھی, تو پرانی مرغیوں نے اس کی ایسی کی واٹ لگانا شروع کر دی. واٹ اس لیے میں ابھی کے پی گیا, ایک پٹھان بھائی مجھ سے ملے, کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب آپ نے تو فلاں کی واٹ لگا دی. دیکھو اردو ایکسپورٹ ہو رہی ہے یہاں سے, ٹھیک ہے نا. اردو زبان الحمدللہ, اردو کے وہ الفاظ جو خاص کراچی کے ہیں وہ کافی دنیا میں پھیل رہے ہیں. تو جو کمزور سی مرغی لے کر آیا نا میں, تو وہ پرانی مرغیوں میں جیلسی بہت ہوتی ہے, وہ نئی مرغی کو برداشت نہیں, اس کی مار کے ایسی کی تیسی کر دی. میں نے اس بیچاری کو کہیں, میں نے کہا اس کے لیے پارٹیشن کرو ورنہ یہ انا للہ ہو جائے گا اس کا. اس کو پارٹیشن کر کے ہم نے الگ کر دیا. وہ تھوڑے دنوں میں وہی نیچر نے اس کو سکھایا کہ اب کڑک ہو کے بیٹھ جاؤ,
انڈے منڈے رکھ دیے ہم نے اس کے نیچے, 12-13 انڈے تھے وہ جناب, ان کو سیتی رہی ہے, اور 21 دن کے بعد سارے چوزے نکل آئے. اب تو اس کی ٹون کیا ہو گئی, پہلے یہ آگے آگے ہوتی تھی وہ مرغیاں پیچھے پیچھے, اب وہ 8-10 مرغیاں آگے اور یہ ان کے پیچھے. یعنی کیا مطلب, نئی جو نسل ہے نا اس کے تحفظ کے لیے گورا کہے گا کہ نیچر نے اس کے اندر کانفیڈنس پیدا کر دیا تاکہ یہ اپنے بچوں کو بولو پال سکے. نیچر تو پھر گورے سے بھی زیادہ ذہین ہے بھائی, وہ ہے کہاں, اس کو لے کر آؤ, ہم اس نیچر کی پوجا پاٹ شروع کر دیں, اس کو ہم کھلائیں پلائیں, اس کا شکریہ ادا کریں. کہاں ہے وہ نیچر, وہ فطرت ہے کہاں جو اتنے ذہین ہے کہ جس نے بچوں کی تربیت کے لیے اس کمزور مرغی میں ایسی موٹیویشن پیدا, حالانکہ وہ کمزور ہے ابھی کیونکہ 21 دن اس نے تمیز سے کھایا پیا نہیں ہے, وہ تو ادھوئی ہو چکی ہے, لیکن اس میں کانفیڈنس اور بہادری اتنی زیادہ کہ اس نے کہا بھائی بزبان حال کہہ رہی تھی کہ ہاں کسی میں دم ہے تو آئے نا ذرا, اب دیکھتے ہیں. یہ نیچر نے اس کے اندر یہ صلاحیت کیوں پیدا کی, کیونکہ نیچر اس سے نسل بڑھوانا چاہ رہی ہے, کیونکہ اگر اسی طرح ہونے لگا تو وہ نہیں مرے گی, اس کے 12 چوزے بھی مر جائیں گے, وہ 12 بچے بھی مر جائیں گے. فطرت نے اس کو اب کانفیڈنس پیدا کیا, بھائی پہلے تو مر جاتی کوئی مسئلہ نہیں تھا, اگر اس طرح سے مرغیوں کو طاقتور مرغیاں مارنا شروع کر دیں پھر تو نسل ہی ختم ہو جائے گی. فطرت نے اس میں کانفیڈنس پیدا کیا اور بہت سارے میسج انسانوں کو بھی دیے کہ عورت کے لیے بچے جتنا زیادہ اس میں کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں نا, کمزور عورت کو جتنا سپورٹ کرتے ہیں ماں کو, اتنا شوہر اور اتنا کوئی اور نہیں کرتا. اور اسی بچے پیدا کرنے سے فیملی پلاننگ والے کیا کر رہے ہیں, عورت کو روک رہے ہیں, کیونکہ ان میں تقویٰ نہیں ہے نا, تو ان کی نیچر بھی ان کو غلط گائیڈ کر رہی ہے. میں نے بتایا نا کہ قرآن کہہ رہا ہے اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو تمہیں گائیڈنس کیسی ملے گی, غلط. تو چونکہ ان میں تقویٰ نہیں ہے نا, تو یہ بھی عورت کو کہنے 2 بچے اچھے, اس کا مطلب عورت کا فیوچر آپ کیا کر رہے ہو, برباد. نہ اس کے پاس بیٹے ہوں گے نہ بیٹیاں ہوں گی, اور ہمیشہ تھوڑی ایسی جوان رہے گی وہ. میں نے اس مرغی کو دیکھ کے کہا, میں نے کہا یار دیکھو اس کے بچے ہوئے, ایسا کانفیڈنس. اس نے کہا بھائی میرے 12 بچے ہیں بھائی, ان میں 6 نر ہیں 6 مادہ ہیں, داماد بھی ملیں گے اور بہویں بھی ملیں گی مجھے. ایسی کی تیسی, اب کوئی آئے تو صحیح دیکھتی ہوں. ان سے محبت اور ان کی حفاظت کے جذبے نے اس میں آگ بھر دی, آگ بھر دی. وہ جیسے وہ قصہ ہے نا کہ 2 چڑیائیں جو ہے نا وہ ہوا میں اڑتی بھی جا رہی تھیں, ایک چھوٹی چڑیا تھی ایک بڑی چڑیا. تو جیٹ طیارہ گزرا قریب سے, تو اس سے ان کے پر چڑیاؤں کے جو ہے نا وہ اکھڑ گئے. وہ تو اس کی تو اسپیڈ ہوتی ہے اور وہ آواز بڑا رنگ کر کے گیا. تو چھوٹی چڑیا بڑی چڑیا سے پوچھتی ہے, اس کی امی ہوگی, امی یہ بھی چڑیا ہی ہے اتنی بڑی, اس کی اسپیڈ اتنی تیز اور آواز, اور ہٹو بچوں یوں گئی, ہمیں ہلا دیا اس نے, تو اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے, یعنی ہم اتنی اسپیڈ سے کیوں نہیں اڑ سکتے. نہیں آ رہی سمجھ میں, ہمارے اندر ایسی اسپیڈ کیوں نہیں ہے. تو بڑی چڑیا نے کہا کہ بیٹا کوئی فرق نہیں ہے, بس فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے, ہماری دم میں آگ نہیں لگی. یہ مثال دیتے ہیں ٹائم لینڈر والے, بڑی خاندانی مثال ہے. اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے, ہماری دم میں آگ نہیں لگی. کاپی رائٹ کا مسئلہ ہو جائے گا نا, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ان کی مثال ہے یہ. اس کی دم میں آگ لگی ہے. تو ماں کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو ماں کی دم میں آگ لگ جاتی ہے. مرغی کے جب چوزے ہوتے ہیں تو اس کی دم میں آگ, پھر اس کی اسپیڈ وہی ہوتی ہے جو جیٹ طیارہ. اب کوئی آ کے دکھائے, یہ نیچر ہے, نیچر کا آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. عورت کو بچوں سے جو سکون ملتا ہے نا, اس کو جو ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں مضبوط ہوں, یہ کسی اور چیز سے مل ہی نہیں سکتا. اس کا علاج سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے, نہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس ہے. نفسیاتی ڈاکٹر ٹیبلٹ دے کے اور کاؤنسلنگ کر کے الٹی سیدھی چیزیں کرتے رہیں گے, وہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں. یہ اصل حل نہیں ہے اس کا, نیچر سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے بھائی. تو میں یہ کہہ رہا تھا وہ اتنا بڑا سائنسدان تھا لیکن اس کی کھوپڑی نے صحیح کام نہیں کیا. اس نے کہا یہ کائنات بغیر کسی خدا کے چل رہی ہے. تو یہ جب تک تقویٰ نہیں ہوتا نا آپ کے اندر, قرآن تبھی تو کہتا ہے کہ بل لما یذوقوا عذاب, کبھی قرآن کہتا ہے انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا ہے اس لیے یہ ہری ہری سوچ رہی ہے, بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ قرآن کہتے ہیں خواہشات کے غلام ہیں یہ. کبھی قرآن کہتا ہے ناشکرے ہیں یہ لوگ, کفور ہیں, کفور بڑے ناشکرے, پیدا کرنے والے کو بھول گئے ہیں. بہت سارے لقب اللہ نے ان کو دیے جو خدا کے منکر ہیں, کفور, ناشکرے اور جلد باز.
بہت سارے لقب دیے اللہ نے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کچھ چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوتی ہیں, کچھ چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح غلط ہوتی ہیں. سارا مسئلہ ہوتا ہے ان بیچ کی چیزوں کا, کہ جو حکمت کی باتیں جو اللہ ہر ایک پر نہیں کھولتا, اس میں اگر آپ لالچی لوگوں کو سنیں گے تو بسا اوقات وہ آپ کو غلط گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ غلط کو صحیح سمجھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں سوائے پیغمبروں کے آپ کے پاس کہیں سے بھی آپ کو صحیح گائیڈنس نہیں ملے گی. یقین نہ آئے تو جن کے پاس پیغمبروں کی تعلیمات نہیں ہیں ان کے حالات آپ جا کے دیکھ لو. دھکے اتنا کچھ ہو کے بھی دیکھو, اللہ نے ان کو وسائل اتنے زیادہ اس لیے دے دیے, شاید یہ حکمت ہو کہ اگر وسائل کی کمی سے دھکے کھا رہے ہوتے نا, ہم کہتے بھائی یہ تو اس لیے. وسائل اتنے زیادہ ہو کے بھی اگر کوئی قوم ڈپریشن اور اسٹریس میں ہے, کوئی قوم اگر بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو فیملی سسٹم پورا جو انسان کی نیچر ہے وہ پورا سسٹم جس قوم کا تباہ ہو گیا ہو, تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کون سا فالٹ ہے اس معاشرے میں کہ پھر بھی تباہ ہو رہے ہیں. وہ فالٹ سوائے اس کے کہ مذہب کو فالو نہیں کرتے, اس کے علاوہ کوئی فالٹ نہیں ہے. اور ہمارے ہاں فالٹ ہی فالٹ ہیں, ہر کوئی وسائل ہے ہی نہیں ہمارے پاس, لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں کم از کم جو انسان کی نیچر ہے نا, دیکھو اللہ نے 2 قسم کے جانور پیدا کیے نا, ایک فیملی بنا کے رہنے والے اور ایک گھوڑے گدھے ہیں جو جن کا کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی. بہت سے جانور ہیں نا ایسے, پرندوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جو نر مادہ جوڑوں کی شکل میں رہتے ہیں, مل جل کے اولاد کی تربیت کرتے ہیں. بہت سے جانور ایسے ہیں. تو انسان ان لوگوں میں آتا ہے جو مہذب ہیں, جو باقاعدہ ایک خاندان کی صورت میں رہتے ہیں. گدھے گھوڑوں کی کیٹیگری میں انسان بولو نہیں آتا. لیکن آپ بتاؤ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے انسان کو گدھے گھوڑوں کی فہرست میں لائے کہ نہیں لے آئے؟ جس قوم میں نہ پتہ چل رہا ہو کہ باپ کون ہے اور باپ اپنی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو, اس کا مطلب روحانی اعتبار سے اس میں اور گدھے میں گھوڑے میں کوئی فرق نہیں رہا ہے. تو اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ کامیاب لوگ ہیں؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہو؟ اگر آپ کا وسائل زیادہ ہیں تو اس کا مطلب وسائل تو ہمارے سیاست دانوں کے پاس بہت زیادہ ہیں, تو کیا وہ صحیح لوگ ہیں؟ بولو نا بھائی. ایک بڑی بہترین مثال دماغ میں آئی تھی, وہ نکل گئی, میں بار بار اس کو روک کے رکھ رہا تھا کہ یہ نکلے نہیں. خیر کھوپڑی سے نکل گئی, اللہ کرے دوبارہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں 2 اور 2 4 کی طرح رکھی ہیں, کچھ باتیں یعنی واضح رکھی ہیں, کچھ باتیں 2 اور 2 4 کی طرح بالکل غیر واضح, اور کچھ کیسی ہیں, کچھ ایسی باتیں جس میں انسان کنفیوز ہوتا ہے, اس کو صحیح گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. تو اگر آپ کے اندر تقویٰ ہوگا تو آپ کو ایسے لوگوں کو اس میں آپ کو فالو کرنا پڑے گا جن میں خود تقویٰ اور للہیت ہو. اگر آپ نے ایسے لوگوں کو فالو نہیں کیا تو وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کر کے آپ کو جہنم کے ایندھن بنا دیں گے, وہ آپ کو غلط رخ کی طرف آپ کو لے جائیں گے. تو اس لیے آپ کو یہ سلیکشن کرنی پڑے گی کہ میں نے زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی مجھے کس سے چاہیے, اور وہ علماء کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. کیونکہ علماء پیغمبروں کے علوم کو سیکھتے ہیں, تو جب ہے ہی نہیں تو آپ کو ملے گی کہاں سے وہ. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.